جب ابو نے امی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی تو ہم بہت چھوٹے تھے۔ والدہ نے محنت کر کے ہم کو پروان چڑھایا۔ بھائی نعمان مجھ سے 2 ہی برس بڑے تھے۔ 19 برس کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور والدہ کا بوجھ انہوں نے اپنے جوان سا کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ اپنے شہر میں کام کرتے رہے، پھر کمپنی نے ترقی دے کر ان کو کراچی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیچ دیا۔ تنخواہ تو بڑھ گئی لیکن بھائی کو رہائش کی سہولت نہ مل سکی، البتہ کرائے پر مکان کی مد میں کچھ رقم ملتی تھی۔ کراچی میں مسئلہ رہائش تھا، ادھر ہم ماں بیٹی اپنے شہر میں اکیلے نہ رہ سکتے تھے تو ادھر بھائی کو کھانا وغیرہ کی دقت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست معین سے ذکر کیا جس سے نئی دوستی ہوئی تھی، وہ بھی بھائی کے ساتھ اس کمپنی میں ملازم تھا۔ بہرحال ان کی کوششوں سے ان کے برابر والا فلیٹ بھائی کو کرائے پر مل گیا۔ فلیٹ میں کلی وغیرہ کرا کر نعمان بھائی مجھے اور امی کو لینے آ گئے۔ ہم نے مختصر سا سامان ساتھ لیا اور ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ان دنوں شہر اس قدر گنجان آباد نہ تھا۔ ہم کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگا، شہر بھی پسند آیا، لیکن والدہ کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوئی۔ اپنے شہر میں ان کا رشتہ داروں اور پاس پڑوس سے ملنا جلنا، آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ یہاں کوئی اپنا نہ تھا اور ہم بھی اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ معین بھائی بھی اپنی فیملی کو لے آئے اور ہمارے برابر والا فلیٹ بھی آباد ہو گیا۔ ان کی بیوی نوعمر خوبصورت ہنسمکھ تھی، جبکہ بیٹی ابھی صرف 5 برس کی تھی لیکن بہت چنچل اور ہوشیار تھی۔ جب معصوم زبان میں من موہنی باتیں کرتی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ میں اور امی شہناز بھابی کے پاس ہفتے میں 1 بار چلے جاتے، یوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا۔ ان کا سارا خاندان میکہ اور سسرال صاحب ہی سیالکوٹ میں تھے اور وہ یہاں تنہائی محسوس کرتی تھی۔ معین بھائی اور نعمان روز شام کو اکٹھے آفس سے آتے، بھائی تھکے ہوتے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ معین بھائی کی بیٹی راحہ خبر کرتی لیکن پھر اپنے ابو کے کمرے میں جا کر ان کو جگا دیتی، کیونکہ وہ سارا دن بالکنی میں کھڑی باپ کے گھر لوٹ کر آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک روز امی نے شہناز بھابی سے کہا کہ اب تم راحہ کو اسکول میں داخل کرا دو، سامنے ہی مونٹیسری ہے، روڈ پار کر کے جانا پڑے گا، بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملے گی، اس کی ذہانت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ بولی میں اسے داخل کرانے لے گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو ABCD پڑھاؤ اور 100 تک گنتی بھی آنی چاہیے، تو ہم اسے پہلی کلاس میں لیں گے کیونکہ مونٹیسری کی عمر سے یہ نکل چکی ہے، اب اس کو کلاس 1 میں ہونا چاہیے۔ تم خود پڑھی لکھی ہو، اپنی بچی کو گھر پر پڑھا لو، 1-2 ماہ میں اسے گنتی اور حروف تہجی وغیرہ یاد ہو جائیں گے۔ میں پڑھانے کی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ کہاں پڑھتی ہے، میں تنگ آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا تو روز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں پڑھا دوں گی، 1 ماہ بعد داخلے کا سیزن آ جائے گا، تب تک یہ حروف اور گنتی کے کچھ شبد پا لے گی۔ 2-4 دن بچی کو شہناز بھابی خود آ کر میرے پاس چھوڑ گئی، لیکن شہناز بھابی نے ٹھیک کہا تھا، یہ بچی بے حد چنچل تھی، قابو میں نہ آتی تھی، باتونی بہت تھی لیکن پڑھنے پر دھیان نہ لگاتی تھی۔ اور کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اصرار نہ کیا۔ انہی دنوں معین بھائی کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا، کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا اور شہناز بھابی اکیلی ہو گئی۔ پھر جاتے ہوئے معین بھائی نے نعمان بھائی سے کہا کہ اپنی بھابی اور میری بیٹی کا دھیان کرنا، ان کو کچھ ضرورت ہو تو تم کو کہیں گے، اپنی والدہ اور امی کو بھی میری طرف سے
عرض کرنا کہ وہ شہناز کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دے۔ معین بائی کو گئے 1 ماہ بامشکل ہوا تھا کہ شہناز بجھی بجھی رہنے لگی۔ پہلے وہ ہم سے ملنے آ جاتی تھی، پھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ امی کئی بار گئی، وہ پلٹ کر نہ آئی، البتہ کوئی نہ کوئی کام دے دیتی کہ نعمان سے نہ بل بھر دے یا ایسا ہی کوئی کام۔ یوں نعمان بھائی خود ان کے گھر جاتے، بل وغیرہ لے کر آتے۔ وہ پہلے تو ہر روز جاتے تھے جب معین بھائی گھر ہوتے تھے، لیکن اب شہناز بھابی کے بلاوے پر ہی جاتے تھے۔ تقریباً ہر روز شہناز بھابی مجھے یا امی کو بالکنی سے کہہ دیتی کہ نعمان کو بیچ دینا کام ہے۔ ہمارے فلیٹ کا دروازہ ان کے دروازے کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ آواز بھی دیتی تو ہم سن لیتے۔ اکثر ننھی راہا آواز لگاتی، نعمان انکل آ جائیے، امی بلا رہی ہے۔ وہ دوائیاں، گھر کا سودا اور راشن وغیرہ بھی نعمان بھائی سے منگوانے لگی۔ ہر اتوار کو میرے بھائی کے ذمے یہ کام ہوتا کہ ہفتے بھر کی سبزی، مرغی یا گوشت، آٹا وغیرہ ان کو خرید کر لا دیتے۔ راہا کے ہاتھ وہ اکثر چٹ لے کر پیسے اور مطلوبہ اشیاء کی فہرست بیچ دیتی تھی۔ نعمان تمام اشیاء خرید کر ان کے گھر لے آتا۔ وہ بیٹھنے کو اصرار کرتی اور ننھی راہا تو بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ انکل بیٹھے نہ، تب وہ بچی کے اصرار پر ذرا دیر وہاں بیٹھ بھی جاتے، یہ سوچ کر کہ بچی باپ کی جدائی کو محسوس کرتی ہوگی۔ وہ اس کو پیار کرتے، ٹافیاں دیتے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے۔ تب تک شہناز بھابی چائے اور کباب وغیرہ لا کر ان کے آگے رکھ دیتی اور کہتی، نعمان کھاؤ نا، کباب تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ بچی کو تھوڑی سی کمپنی دینے کی خاطر بھائی شہناز بھابی کے اصرار کو نظر انداز نہ کر سکتے اور چائے پی لیتے۔ پہلے تو وہ چائے اور توازن کے لوازمات ٹیبل پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی، رفتہ رفتہ بیٹی کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس دوران نعمان سے اپنائیت سے بات چیت کرتی۔ نعمان کے دل میں کوئی برائی نہ تھی، وہ اسے بھابی ہی سمجھتے تھے، اور راہا کہانی سنانے کی ضد کرتی تھی تو اس کو کہانی بھی سنا دیتے تھے۔ ایک روز شہناز بھابی نے فرمائش کر دی کہ آپ لوگ باتوں باتوں میں اس کو انگریزی کے حروف ABCD اور گنتی یاد کرا دیں، ورنہ اسکول والے اس کو 1 کلاس میں داخلہ نہیں دیں گے۔ راہا واقعی نعمان بھائی سے مانوس ہو گئی تھی، اس سے پڑھنے لگی، جو بتاتے منٹوں میں یاد کر لیتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ معین بھائی جب یہاں تھے، وہ روز شام کو ان کے آنے کے وقت تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی اور بنی سنوری نظر آتی، لیکن اب وہ بجھی بجھی رہنے لگی، آنکھوں کے دیپک مان پڑ گئے تھے اور چہرے پر راکھ سے اڑتی تھی۔ جب سے راہا میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہوئی تھی اور ان کو گھیرا تھا، شہناز بھی خوش رہنے لگی تھی۔ پھر ایک روز نعمان کو بخار تھا، وہ دفتر بھی نہ گیا۔ شام کو راہا نے بالکنی سے آواز لگائی، نعمان انکل آ جائیں۔ میں چلی گئی اور اسے بتایا کہ نعمان بھائی کو بخار ہے، وہ آج نہیں آ سکتے۔ میری آواز شہناز بھابی نے سن لی اور وہ پریشان ہو گئی، یوں ان کا پوچھنے ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی نے کہا، بھابی پریشان نہ ہو، میں اتنا بیمار نہیں ہوں، آپ کا سودا سلف جو بھی منگوانا ہے لا دیتا ہوں، آپ گھر چلیے، میں ابھی آیا۔ شہناز گھر چلی گئی۔ امی نے روکا، بخار ہے تو مت جاؤ، سودا کل لا دینا۔ وہ بولے، امی دوست نے کہا تھا کہ بھابی کا خیال رکھنا، معین کی خاطر جا رہا ہوں اور ممکن ہے ان کو فوری ضرورت کی شے منگوانی پڑ جائے۔ وہ شہناز کے گھر چلے گئے۔ بخار سے بھیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شہناز نے محسوس کیا کہ واقعی بخار تیز ہے تو بولی، آپ اس حال میں کیوں آ گئے؟ جلدی سے تھرمامیٹر اٹھا لائی اور بھائی کا بخار دیکھنے لگی۔ پھر ان کو صوفے پر لیٹنے کو کہا اور خود ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ نعمان نے بہت منع کیا لیکن راہا لپٹ گئی۔ انکل آپ نہ جائیں، مجھ سے پویم سن کر جائیے گا، میں نے یاد کر لی ہے۔ بچی کے اصرار پر بھائی صوفے پر نیند دراز ہو گئے۔
اور راحت سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں شہناز چائے لے کر آ گئی۔ آج اس کی باتوں کا انداز دوسرا تھا۔ بائی نے محسوس کر لیا کہ وہ غیر معمولی توجہ دے رہی ہے تو خیال کیا کہ یہ میرے بخار کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ تبھی دل میں آنے والے وہم کو ذہن سے جھٹک دیا۔ ٹائم اب انہوں نے ان کے گھر کے اندر جانا ترک کر دیا اور سودا سلف کا وہ دروازے کے باہر سے پوچھ لیتے تھے۔ اس بات کو شہناز نے محسوس کیا اور گھر آ کر گلہ کیا کہ شاید تم میرے کام سے تھک گئے ہو جو ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ میری راحت تو روز تمہارا انتظار کرتی ہے اور تم اس معصوم کے لیے بھی نہیں آتے۔ غرض اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بائی شرمندہ ہو گئے۔ اگلے روز وہ شام کو ان کے گھر چلے گئے۔ راحت کے ملنے کے خیال سے وہ اتفاق سے سو رہی تھی۔ شہناز نے بائی کو اصرار کر کے بٹھا لیا، کہا کافی دیر سے سو رہی ہے، بس ابھی بیدار ہونے کو ہے، راحت سے مل کر ہی جانا ورنہ وہ روئے گی۔ بائی مجبوراً صوفے پر بیٹھ گئے۔ راحت بیدار نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی شہناز نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ خطا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے جیسے کہ وہ کسی بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ کشمکش اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ بائی کو پسینہ آ گیا اور وہ خود کو سنبھال کر شہناز کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھے اور اپنا دامن بچا کے اس کے گھر سے نکل آئے۔ نعمان نے تنہا عورت کے بکھرنے کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی اس کے گھر کی دہلیز کے ادھر نہ جائیں گے، خواہ راحت کتنی بھی آوازیں لگائے۔ امی ٹھیک کہتی تھی، اکیلی عورت کے گھر نہ جایا کرو۔ وہ واقعی پھر نہ گئے۔ راحت اور شہناز نے کئی بار بلایا، انہوں نے بہانہ کر دیا اور گھر سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر نکل گئے۔ ان کی بے رخی اور یہ رویہ شہناز پر قیامت بن گیا۔ وہ خود بار بار ہمارے گھر آنے لگی۔ تب امی بھی کچھ گھبرائی۔ چالاک شہناز نے یہ بات بنائی، نعمان نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی ہے، اب مجھے ضرورت ہے، واپسی کے لیے کہا تو مجھے دیکھ کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ امی کو یہ بات بہت بری لگی۔ جب وہ چلی گئی اور بھائی گھر آئے تو انہوں نے بیٹی کو برا بھلا کہا کہ نعمان تم احسان فراموش ہو، کیوں ایسا کیا ہے؟ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے بتا دے، اب ادھار لیا ہے اور ان کو ضرورت ہے تو واپس کرو، اور مجھے بتاؤ کہ کتنے پیسے لیے ہیں تاکہ میں کسی طور پیسے لوٹا دوں۔ بائی نے آنے والے طوفان کو بھانپ لیا، چپکے سے دوسرا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب کراچی سے کچھ واقفیت ہو گئی تھی۔ آفس کے ایک کلیگ کے ذریعے نیا مکان تلاش کر لیا اور ایک روز خاموشی سے گھر شفٹ کر لیا۔ شہناز کو بڑا دھچکا لگا، لیکن معین کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی مدت ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ لوٹ کر آیا تو پہلا شکوہ آفس میں بائی سے یہی کیا، مجھے تم سے ایسی توقع نہ تھی کہ تم میری بیوی اور اپنی بابی پر غلط نظر ڈالو گے۔ میں تو ان کی حفاظت کی تم کو تاکید کر کے گیا تھا، تم پر ایک بھائی کی طرح بھروسہ کر لیا تھا اور تم نے شہناز کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ بیوی نے مجھے سب بتا دیا ہے، اسی لیے اس نے مکان مالک سے کہہ کر تمہارا سامان اٹھوا دیا۔ دوست کے منہ سے ایسی شکایت سن کر نعمان بھائی ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کمپنی کے مالک کو منت سماجت کر کے اور اپنی مجبوریاں بتا کر ٹرانسفر کرا لیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ بڑے شہر کا جو الاؤنس ملتا تھا وہ کٹ گیا اور تنخواہ بھی کم ہو گئی، لیکن نعمان بھائی کو افسوس اس خسارے کا نہ تھا۔ افسوس یہ تھا کہ ایک عورت کی چال بازی کی وجہ سے وہ ناحق گنہگار ٹھہرے تھے اور ایک اچھے دوست کی دوستی اور رفاقت سے بھی محروم ہو گئے۔